بادشاہ وقت نے ان کو طلب کے مسائل میں، تو ہر وقت علم نہیں رہتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا عام طور مطالعے پر، تو وہ جا رہے تھے تو راستے میں لونڈیاں بک رہی تھی. وہ لونڈیاں بھی یورپ کے علاقے کی تھی، کیونکہ فرانس یہ وہ ادھر جہاز چل رہا تھا تو وہاں سے لونڈیاں آتی تھی، بڑی خوبصورت ہوتی تھی. ویسے ان کی نظر پڑ گئی، لونڈی پر باؤ لگ رہا تھا بڑا زور شور سے، ویسے ان کی نظر پڑی تو اچھا انہوں نے شادی نہیں کی تھی علم کی وجہ سے. اچانک کے دل میں تھوڑا سا نا اس کا خیال آیا. دادا ہمارے فرماتے یہ آنکھ بڑی خطرناک ہوتی ہے، حالانکہ منع نہیں تھا، وہ تو لونیاں تو کیونکہ مال کی طرح اس کو دیکھنا بھی جائز ہوتا ہے، خریدنی ہوتی ہے. تو خیر بادشاہ وقت آیا، بادشاہ نے مسئلے مسائل سے بات کی. یہ بہت پہلے بادشاہ حقیقی بادشاہ ہوتے تھے، آج کل تو ایسے ہی ہوتے ہیں ترو مرو، ایسے بروٹ لے کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی حقیقت نہیں. تو جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی نگاہیں بہت بہت اونچی ہوتی تھی. اس نے کہا کہ آپ کسی وسوسے کا شکار ہے، مولانا سے کہا نہیں ایسا مجھے نہیں کرنی ہے، ایسی بات نہیں ہے. بڑے بصیرت مند لوگ ہوتے تھے، دنیا پر اسلامی حکومتیں سے تھوڑی قائم ہے. آپ بتا دیں کوئی بات نہیں. اس طرح وہ ذرا کام میں پیسے میں گزر رہا تھا تو منڈی بک رہی تھی، تو اس کے اوپر میری نظر پڑ گئی تو خام مجھے وسوسہ سا آ گیا. اور بادشاہ نے مول صاحب سے کچھ نہیں کہا، اور جو مسئلے کوئی لکھنے کا کام تھا ان کو دے دیا، آپ یہ فتویٰ بنا دیں. وہ مسئلہ تھا وزیر کو بلایا اور کہا کہ مارکیٹ میں جاؤ، ایسی قسم کی لونڈی کو فروخت ہو رہی، اس کی قیمت بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی کیونکہ سیر زمین بھی تھی. وہ اگر وزیر گیا، انہیں جو بھی قیمت تھی منہ مونگے دام دیے، اس کو تیار کرا کے عورتوں کو بھیجا، تیار کر کے دلہن بنا کر مول صاحب کے گھر پہنچا. ان کا بہت بڑا ایک انہوں نے ہال میں کمرہ بنا، کتابیں ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس میں وقت لکھنا پڑھنے کا کام تھا. شادی نہیں کی ہوئی تھی، وہاں ان کو پہنچا دیا. تو فارغ ہو گئے، ان کے تو ذہن میں نہیں تھا. گھر آیا تو دیکھا کہ آگے وہ تو بڑی اور پہلے سے کہیں زیادہ چیزوں سے ملی، اور وہ بیٹھی ہے اور ان کو بادشاہ کا خط بھی ساتھ ہے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ کر دی. تو وہ مالک بن گئے اس کی. جب مالک بن جاتا ہے لونڈی کا تو وہ بھی جو ہے نا اس کا ایک طرح کا وہ بیوی بن جاتی ہے. یہ بھی میتھڈ اور طریقہ ہے، جس طرح ایجاب و قبول طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. لونڈی کو بازار سے خریدا تو خریداری سے ہی، جس طرح یہاں مہر بھی دیتے ہیں، ہم بھی مہر دیتے ہیں، اور ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہاں پر وہ خریدی جاتی ہے. کیونکہ کفر سے میں جہاد میں پکڑی جاتی ہے تو اس کفر کی ذلت کی وجہ سے وہ لونڈی بنائی جاتی ہے. ہر بات میں مسلمان ہو جائے لیکن اس کے آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اگر یہ طریقہ نہ ہو تو سارے کلمہ پڑھ کے آزاد ہو جائے، پھر دوبارہ جا کر وہی ہو جائے. اسلام نے اس کے کرائٹیریا طریقہ مقرر کیا ہے، اور بڑی حوصلہ افزائی کی. جتنا ایک غلام انسان آزاد کرے گا تو اس کا ایک عضو اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جائے گا. شدی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اتنے آتے ہیں کہ ان میں کتنے غلام آزاد کی اس طریقے پر خرید کر اس کو آزاد کر دیتے. اور ہر چیز میں غلام کو رکھا ہے، قسم کھائی چلو غلام آزاد کرو، یہ کرو کرو. حوصلہ افزائی اتنی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے تو آزاد کر دے، تاکہ ایک نظام کے تحت ہو. ورنہ سارے کلمہ پڑھنے کے کافروں کی قیدی لائے، کلمہ پڑھ لے چھوڑ دیں، پھر دوبارہ جا کر شامل ہو جائیں. تو پھر یہ ہوتا تھا غلام بن کر رہتے تھے مسلمانوں کے پاس، یہ لونڈیاں بن کر گھروں میں اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے. اب اپنے ہو گئے، اب ان کو آزادیاں مل گئی، جو بھی شروع ہو گیا کام. تو وہ لونڈی دلہن بن گئی، اب ان کی بیوی تھی. تو ان کو آ کر کتابیں وغیرہ سے دیکھتے رہے، بار بار ان کا ذہن ادھر جا رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے. شادی پہلے کی بھی نہیں تھی انہوں نے،
12 دن جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو بلایا, کہا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا. اللہ بڑی سن زمین تھی, وہ پڑی لکھی دار خاتون تھی. کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس کو وہ بہت وہ تو زندگی کی طرح ہوئی, جیسے زندگی مل گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی, کتنا کچھ کر لے, سوائے اس شخص کے جو اپنے والدین کو غلام پائے اور اس کو آزاد کرائے. اب اس کی کوئی پوچھ نہیں. کیا وہ کبھی پوچھا بھی نہ والدین کو, کیا دن پوچھنی ہوگی, کیونکہ والدین نے اس کو زندگی دی, کس نے والدین کو زندگی دی. سبحان آزاد کرنا زندگی کی طرح. پھر میں نے بتایا کہ ایک غضب جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو وہ تو بہت خوشی سے دوڑی, اور ویسے آزاد ہو گئی تو اس نے فوراً اپنا برقع, کیونکہ لونڈیوں کی اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی پہلے اس طرح کے لباس پہننے کی جو آزاد ہے, نے اپنا آزاد عورت بن کر چلی گئی. بادشاہ کو پتہ چلا, اور بہت مہنگی تھی وہ, زیادہ اپنی بات ہو گئی, ایک رات میں بہت ہو. انہوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ نے کہا کہ میں جب مطالعہ کرتا تھا علمی طور پر تو مجھے بار بار رکاوٹ آ رہی تھی, میں علم کے رستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا. اس بادشاہ نے جملہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اگر علم کے مقابلے پر کوئی بھی چیز دنیا میں ہوتی, کہا کہ یہ اتنی حسین و جمیل لونڈی ایک رات بھی یہ عالم اپنے پاس رکھنے تیار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں علم کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں. بادشاہ بھی کچھ. اس لیے یہ جو تیمور لنگ تھا, تیمور لنگ اس لیے اس کی ایک لگڑی تھی, پوری دنیا پر اس نے حکومت کی, اور بڑا دبنگ قسم کا بادشاہ تھا, اور ظالم بھی بہت تھا, بہت لوگوں کو اسے قتل کیا, کیونکہ یہ تاتاریوں کی اولاد میں سے. ہم نے ایک وہ سختی بھی تھی جو بڑوں سے آئی تھی اس میں, لیکن تھا مسلمان تیمور لنگ. تو سعد الدین تفتازانی جو ہے اس کے ساتھ ان کے اختلاف ہو گئے تھے, وہ عالم تھے, اور تیمور لنگ معمولی بات پر قتل کرا دیتے تھے. اس لیے عثمانیوں کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. عثمانی خلیفہ جو اس وقت قریب تھا کہ پورا یورپ فتح کر لیتا, اس کے خلاف چڑھائی کر دی, اور یورپ والوں نے ایسی سازش کی, انگریزوں نے, کہ اس کو خط لکھا کہ بھائی یہ اگر ہمیں فتح کر لے گا نا تو کل پھر تیری باری نہیں. تیمور لنگ کو لکھا, اور تیمور لنگ نے نہ سوچا اور دیکھا نہ تھا, اور وہ پہنچ گیا وہاں قسطنطنیہ کی طرف, اور اس بادشاہ کو قید کر لیا اور پنجرے میں ڈال دیا. وہ اس صدمے سے بہت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ظالم شخص, میں تو یورپین کے خلاف جہاد کر رہا ہوں, کفار کے خلاف, تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تیمور لنگ عجیب وہ کہانی بڑے دکھ آمیز تاریخ ہے. بہرحال تمہیں تو یہ دکھ ہوتا نہیں, کہ ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے, ایسا کیوں؟ ہم پڑھتے ہیں تو کتنے دن تک دکھ میں مبتلا رہتے ہیں. تو تیمور لنگ کے خلاف ہوئے سعد الدین تفتازانی سے عالم تھے, تو اس نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی مشورہ کیا. تو لوگوں نے بتایا یہ وہ عالم ہے کہ پورے عالم اسلام نے بخارا سے لے کر یمن کے اوپر تک اور افریقہ کے اندر سے لے کر سندھ تک 3 دن مدرسوں میں چھٹی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سعد الدین کی کتابیں نقل کر لیں, کیونکہ کتاب نہیں ملتی تو وہ نقل کرتے ہیں, اگلے 3 دن ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. اس نے تاریخی جملہ کہا کہ جہاں میری تلوار نہیں پہنچی وہاں سعد الدین کا علم پہنچا ہے, میں اس شخص کو کچھ نہیں کرتا. غریب اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے. اس نے اتنی خوبصورت حسین لونڈی سے اس لیے کہ میرے پڑھنے میں آڑ ہو رہی ہے, جو سمجھ نہیں آ رہا. لونڈی آزاد کر یا مول صاحب کی شادی ہو جائے تو مسجد بھی غیر, مدرسہ بھی غیر, لمبی چھٹی پر, لمبی چھٹی پر مول صاحب
تو علم سے ایسا پیار ہوتا ہے ایسی محبت ہے۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے لونڈی آزاد کر کہ مجھے وہ تعلیم میں رکاوٹ آتی علم پڑھنے۔ امام مسلم کا کیسے انتقال ہوا؟ یعنی وہ مطالعہ کرتے تھے نا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں ایک ٹوکری کھجوروں کی کھا گیا، حالانکہ 50 سال عمر تھی صرف 50 عمر، ایک ٹوکری لا کر دی، وہ دیکھتے رہے کھاتے رہے، کچھ خبر نہیں ملی، وہ گرمی ہو گئی اور اسی سے اگلے دن فوت ہو گئے۔ ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ یہ جو عبدالحی لکھنوی تھے 47 سال کی عمر میں فوت ہوئے صرف، اور ہر موضوع پر حضرت کی کتاب اور عربی میں تصانیف ہیں، عربی میں نے ان کی بعض کتابیں دیکھی ہیں، بہت اونچے درجے کی کام لکھا ہے تو ان کے والد نے ایک دفعہ آزمانے کے لیے کہ یہ جو مطالعہ کرتا ہے اس کی کتنی استغراق ہے، یعنی کتنا گھستا ہے مطالعے میں، یہ دیکھنے کے لیے وہ جو خادم مقرر تھا انہوں نے کہا اگر یہ پانی طلب کرے نا تو مجھے اطلاع دو، دیکھ رہے تو ان کا پانی لے کے آؤ، وہ ان کے والد کا سرسوں کا تیل گلاس میں لے کے چلے گئے، آرام سے سرسوں کا تیل پی گئے اور مطالعہ جاری رکھا، مطالعہ جاری سرسوں کا تیل۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے ان کے کمرے کے 4 دروازے تھے جہاں مکتبے میں بیٹھتے تھے، ہر دروازے کے سامنے واش روم تھا، ہر جگہ ایک خادم تھا جو لوٹا اور وہ وہاں پر تیار رکھتا تھا تاکہ ان کو سوچنا نہ پڑے کہ بھائی وہ لوٹا کہاں ہے اور جوتی کہاں ہے، وہ تاکہ وہ سوچ بھی ان کی علم میں جائے۔ آج کل تو مولوی صاحب کو بہت سے مسائل ہیں، پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی والدہ بیچتی جا فلاں فلاں سبزی لے آ تو جلدی سے نوٹ کر کے جیب میں ڈال دیتے تھے، تو ان کی ماں کہتی کہ اتنا بھی تیرا افزا نہیں ہے کہ 4 سبزی ایجاد کرے اور تو امام بنا پھرتا ہے؟ کہتا اماں اس وقت تک میں 4 دین کی باتیں اور مسئلے نکال لوں گا نا، یہ بوجھ میں نے کاغذ پہ ڈال دیا، وہ دماغ پہ بوجھ رہے گا۔ یہ امام شافعی کے بہت پرانا مقول ہے، میرا اس پر اکثر عمل ہے، جو میں فوراً لکھ لیتا ہوں، کسی کو آرڈر کرنا ہونا فلاں فلاں طے وقفے کے بعد اس کو اسی وقت بھیج دیتا ہوں فون کے ذریعے تاکہ میرا بوجھ ختم، اب اگلے پر بوجھ پڑ گیا تو کام بھی یہ فلاں فلاں کام کر لینا بھائی، بس اپنا ذہن خالی کرو اپنے مثبت فکر کے لیے۔ بہت سی چیزیں ہم نے ویسے لاتی ہوئی ہیں، کاغذ چیز ہے اس میں لکھ لو بس ختم کرو اپنا مثبت اللہ کی فکر کی لیے تفکرون فی خلق السماوات، زمین آسمان میں غور کرو، یہ کرو، اسی میں لکھ لو، صبح کو دیکھ لیں گے کیا چیز ہے، ریمائنڈر لگے ہوئے ہیں فون میں، ساری چیزیں دی ہیں لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے، دماغ میں ڈالے رکھتے ہیں۔ دماغ اللہ نے اپنے لیے دیا ہے، اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ کاموں میں ڈالو، کل کو جو چیز پیشنٹ لکھ لو، کل یہ کرنا کام کرنا، تو بات ختم۔ وہ لوگ اپنے دل و دماغ اس کے لیے خالی رکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔